صبح کی نماز میں نے ایک مسجد میں پڑھی، شاید وہ جمعہ تھا یا کیا وجہ تھی، حرم نہیں آیا، تو مجھے ایک بندہ ملا وہی مسجد میں نے دیکھا کہ وہ بیچارے کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور سرخ ہیں اور چہرہ پریشان ہے، کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ مکی صاحب میں آج 8 دن ہو گئے ہیں، دن رات گزر گیا، میں نہیں سویا، نیند نہیں آتی۔ میں ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دوائی دی کہ 1 ملی گرام کی گولی کھا لو سو جاؤ، تو میں نے کھائی، نہیں آئی۔ میں نے 2 ملی گرام کی گولی کھائی، نیند نہیں آئی۔ میں نے 10 ملی گرام کھا لی، پھر بھی نیند نہیں آئی۔ پتہ نہیں اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہوگا، تو میں نے کہا اچھا یہ آیت نکالو قرآن میں، اور یہ آیت جو ہے نا تم آج سارا دن پڑھتے رہو، اور رات کو سونے سے پہلے بھی درود شریف اور یہ آیت پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ، بس اتنے تک انشاءاللہ نیند آ جائے۔ وہ دوسرے دن مجھے حالت میں آ کے ملا، انہوں نے کہا مکی صاحب اب حیران ہوں گے، میں 8 گھنٹے سوتا ہوں، اتنی نیند آئی گہری۔ میں نے کہا بس اب اس آیت کو تم اپنا علاج بنا، اللہ کا قرآن جو ہے اس میں ہر چیز کا علاج ہے، وہ شفا ہے، اور نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ۔ میری بیوی کو ناف کا مسئلہ ہے، پیٹ میں بھی تکلیف رہتی ہے، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کی آیت ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِحَقِّ يَا عظیم، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِحَقِّ يَا عظیم۔ یہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے وہ خود اپنے ہاتھ سے ان جگہوں پر پھیرے جہاں جہاں تکلیف ہے۔ مسلسل سر میں درد رہتا ہے، بہرحال یہ مئی گرین کی ایک تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کے علاج کے لیے جو ہے اللہ کے قرآن پاک میں بہرحال یہی آیات مبارکہ ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے اسی جگہ پر دم کریں۔ مہلک بیماری سے بچنے کے لیے حضور کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام، یہ دعا پڑھا کریں۔ اونٹنی کے دودھ میں یہ خاصیت ہے کہ جن لوگوں کو استسقاء کی بیماری ہوتی ہے، پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پلاؤ تو ان کے پیٹ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور یہی خاصیت جو ہے وہ اونٹنی کے پیشاب کے اندر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، منافق تھے، بظاہر ایمان لے آئے، لیکن مدینہ منورہ کی فضا ان کو موافق نہ آئی، تو ان کے پیٹ بڑھ گئے، بیمار ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو باہر مدینہ سے دور جہاں بیت المال کے اونٹ ہیں وہیں چھوڑ دو، اور فرمایا اشربوا من البانها وابوالها، تم اس کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو، تو اس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بول ما یوکل لحمہ جو ہے وہ حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو عذر تھا، معذور تھے، بیمار تھے، اس کا علاج یہی تھا۔ تو آج کل بھی بہت ساری چیزیں ہیں، الکوہل ہے اور کئی چیزیں بطور علاج چلی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اونٹنی کے دودھ کے اندر یہ چونکہ اللہ نے خاصیتیں رکھی ہیں، اس میں اس لیے وہ چکناہٹ جو ہے جس سے گھی پیدا وہ نہیں ہوتا، اللہ